کیا آپ جانتے ہیں کہ صحرائے اعظم کہاں واقع ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ صحرائے اعظم دنیا کا سب سے بڑا صحرا کیوں مانا جاتا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے اس سب سے بڑے صحرا میں برف باری کا ہونا ایک منفرد منظر ہے؟ صحرائے اعظم یا صحارا دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے جس کا رقبہ 9 لاکھ مربع کلومیٹر اور 35 لاکھ مربع میل ہے، جو تقریباً امریکہ کے کل رقبے کے برابر ہے۔ صحرائے اعظم شمالی افریقہ میں واقع ہے۔ انگریزی میں اسے صحارا کہا جاتا ہے، جو دراصل عربی لفظ صحرا کی جمع ہے۔ صحارا کا علاقہ ہر 20,000 سال بعد 6,000 سال کے لیے بڑا بھرا ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ زمین کا محور خود 26,000 سال ایک چکر مکمل کرتا ہے، جسے ایپسیڈل پروسیشن کہتے ہیں۔ صحرائے اعظم کے مغرب میں بحر اقیانوس، شمال میں کوہ اطلس اور بحیرہ روم، مشرق میں بحیرہ احمر اور مصر اور جنوب میں دریائے ناجر کی وادی اور سوڈان واقع ہے۔ صحرائے اعظم مختلف حصوں میں تقسیم ہے، جن میں وسطی کو بقا، کو تبستی، کو ایئر اور صحرائے تحتیر اور صحرائے لیبیا شامل ہیں۔ صحرائے اعظم کی بلند ترین چوٹی ایمی کوسی ہے، جس کی بلندی 3415 میٹر ہے اور یہ شمالی چارڈ میں کو تبستی کے سلسلے میں واقع ہے۔ صحرائے اعظم میں کل 25 لاکھ افراد رہائش پذیر ہیں، جن کی اکثریت مصر، ماریتانیہ، مراکش اور الجزائر سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں رہنے والے باشندوں کی اکثریت ہر نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ افریقی ممالک میں پھیلے صحرائے اعظم سہاران ڈیزرٹ میں برف باری ہوئی ہے اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ دنیا کے سب سے بڑے صحرا میں برف باری کا ہونا ایک منفرد مظہر ہے، کیونکہ یہ دنیا کا گرم ترین صحرا بھی ہے، جہاں عام حالات میں درجہ حرارت 58 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برف باری الجزائر کے قریب ایک علاقے عین الصفرا میں ہوئی اور درجہ حرارت -2 ڈگری ہو گیا۔ گزشتہ 42 سال میں یہ 5ویں مرتبہ ہے کہ صحرائے اعظم میں برف باری ہوئی ہے۔ اس سے قبل 1979، 2016، 2018 اور 2021 میں بھی برف باری ہو چکی ہے۔ عین الصفرا کو صحرا کا دروازہ سمجھا جاتا ہے، جو سطح سمندر سے 3000 فٹ بلندی پر ہے اور جبل اطلس کے پہاڑوں میں گھرا ہے۔ صحرائے اعظم شمالی افریقہ کے وسیع تر علاقے پر پھیلا ہے۔ اگرچہ یہ علاقہ آج ریت سے بھرا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ 15,000 سال بعد یہ علاقہ بڑا ہرا بھرا ہو جائے گا۔ صحرا بالکل چٹیل بھی نہیں ہے، اس میں کہیں کہیں پودے بھی اگتے ہیں، ایسے پودے جو صحرا میں پرورش پا سکتے ہیں اور جنہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحرا کے شمالی علاقے میں کھجور کے درخت ہوتے ہیں، جبکہ جنوبی حصے میں صحرا کے شمالی علاقے میں کھجور کے درخت مختلف قسم کی جھاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں عام طور پر ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو زمین کھود کر اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے جانوروں میں ایک خاص قسم کا کینگرو اور ہرن بھی پائے جاتے ہیں۔ صحارا کا علاقہ صدیوں سے قافلوں کے لیے گزرگاہ بنا ہوا ہے۔ یہ علاقہ ہمیشہ سے ہی ایک ریگستان نہیں تھا۔ اس کے موسم میں مختلف ادوار میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ اس کا موجودہ موسم 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہوا۔ ابتدا میں صحرائے صحارا اس سے کہیں طویل علاقے میں پھیلا ہوا تھا جتنا کہ آج ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو اس ایسے آثار ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کبھی انسان کے علاوہ بڑے جانور، بھینس، ہاتھی وغیرہ بھی پائے جاتے تھے۔ بے آب و گیا اس صحرا میں یوں تو زندگی کا تصور خام خیالی محسوس ہوتا ہے، لیکن یہاں صدیوں سے خانہ بدوش آباد ہیں۔ یہاں 4 قسم کے لوگ آباد ہیں، ان میں سے زیادہ تر بربر نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ شمالی علاقہ میں عرب اور بزیروں کی تعداد زیادہ ہے۔ مغرب میں مورز نسل کے افراد رہتے ہیں، جنوبی وسطی پہاڑوں کے نزدیک تو ریگ آباد ہیں، جبکہ تبتی پہاڑوں اور جنوبی صحارا میں ٹیڈا کی تعداد زیادہ ہے۔ ان لوگوں سے یہاں کے موسم اور حالات سے سمجھوتا کر رکھا ہے۔ زمانہ قدیم میں صحارا کے رہنے والے اونٹ، بھیڑ، بکریاں پالتے اور ان سے اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ طاقتور تک قبیلے ہی صحرا پر حکمرانی کرتے، نخلستانوں کا تمام انتظام اپنے ہاتھ میں رکھتے اور صحرا سے گزرنے والے قافلوں سے تمام کاروبار کرتے۔ خاص طور پر توریگ اپنی بہادری، شجاعت اور جنگجوانہ خوبیوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ صدیوں تک صحرا کا راستہ ہی ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے گزر کر افریقہ کے باشندے افریقہ کی شمالی بندرگاہوں تک پہنچتے اور اپنے ساتھ سونا،
ہاتھی، دانت اور نمک لاتے اور اس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔